السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اصل میں ایک ریکارڈنگ کے پروجیکٹ کے حوالے سے بات کرنے آیا ہوں۔ انشاءاللہ ہمارا مقصد جو ہے ریکارڈنگ کا خاص طور پر یہ ہے کہ خود بھی سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا جو ہے ترجمہ اور حاشیہ ہے۔ یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ کا ترجمہ ہے کنز الایمان، اور یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے گرانڈ اسٹوڈنٹ، گرانڈ ڈسائپل مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ حکیم الامت، ان کا جو ہے اس پر یہ مارجنل نوٹ ہے۔ بڑی علمی جو ہے کیا کہیں گے کتاب ہے، بیسیکلی قرآن مجید کا حاشیہ اور جو ہے تفسیر ہے، اس کو آپ بریف تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر اگر ہم پیج 52 پہ چلے جائے تو یہ دیکھیے، یہ قرآن مجید کا متن ہے، یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ترجمہ ہے، یہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پورا مارجنل نوٹ ہے۔ اس کو آپ جو ہے حاشیہ کہے یا مختصر تفسیر ہے۔ تو یہ بہت ہی علمی تفسیر ہے، کیونکہ اس میں ایک تو اہل سنت کے بزرگ ہے اور بہت ہی اکیڈمک سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے، اور آپ کا لکھنے کا جو انٹینشن تھا وہ یہ تھا کہ کامن پبلک تک جو ہے قرآن مجید کے انوار کو، قرآن مجید کی فکر کو، قرآن مجید ان عقائد کو جو ہے ڈیلیور کیا جائے۔ تو اب میں ایک آیت مبارکہ کو جو ہے کوٹ کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ آیت مبارکہ ہے، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے۔ جو ہے اس سے بڑھ کر ظالم شخص کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کے نام لینے سے روکے۔ یہ تو ترجمہ ہوا۔ اب اس کی جو ہے اس پر جو حاشیہ یا اس کی جو مختصر تفسیر ہے، اس میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ لکھتے ہیں یہاں پر جو ہے 52 پر، آپ یہاں پر لکھتے ہیں کہ نماز کے وقت مسجد میں قفل لگا کر رکھنا منع ہے۔ آن ٹائمز آف پریئر جو ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے مسجدوں میں آنے والوں کو روکنا نہیں چاہیے۔ تو فرماتے ہیں اس کی ایک تفسیر یہ ہے، یا اس آیت سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ نماز کے وقت مسجد میں قفل لگا کر رکھنا منع ہے۔ دوسرا فائدہ یہ بھی ہوا کہ مسلمان کو مسجد میں نماز سے روکنا منع ہے۔ ہاں، کفار کو روکا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا کہ انما المشرکون نجس نجس، تو جو ہے مشرکین نجس ہے، ان کو مسجد حرام کے قریب آنے نہ دیا جائے۔ ہاں، اب تیسرا نقطہ اہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس طرح کسی مسلمان کو شرعی مجبوری کی وجہ سے روکنا جائز ہے، کوئی شرعی ریزن ہے، شرعی ایکسکیوز ہے، جیسے کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں ہے، جنابت کی حالت میں ہے، یا منہ سے جو ہے بدبو آ رہی ہے لہسن کی، پیاز کی، آنین کی، یا جو ہے گارلک وغیرہ کی، یا جو ہے سگریٹ وغیرہ کی، اس طرح اگر کوئی شخص مفسد ہے، فسادی ہے، تو اس سے بھی مسجد کو روکا جا سکتا ہے کہ وہ اس کو مسجد میں آنے سے، کہ وہ مسجد میں آ کر فساد کرتا ہے۔ تو فرما رہے یہ سب چیزوں میں مسجد میں اللہ کے ذکر روکنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسجد میں سے گندگی کو دور رکھا جائے، مسجد میں جو ہے ناپاکی اور گندگی کو دور رکھا جائے۔ اب اچھا، ہم یہاں پر اس ہی آیت کے ضمن میں آپ بڑا پیارا نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں، میں جیسے کہا ہوں کہ اہل سنہ کے بزرگ ہے، تو آپ یہاں پر فرماتے ہیں اس سے جو فوائد حاصل ہے اس میں ہے مسجد میں نعت خوانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، ذکر قرآن مجید کی تلاوت، اور میلاد شریف کی محفل سے روکنے والا بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنے والا شمار ہوگا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اب یہاں پر حضرت ذکر کی، لیکن یہ ہے کہ جو ہے حدیث شریف ہے اور صحیح حدیث ہے کہ اللہ والوں کو دیکھنے سے جو ہے اللہ یاد آ جاتا ہے، اس طرح جو ہے اللہ والوں کے ذکر سے بھی اللہ یاد آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، میلاد شریف کے محافل سے، اہل اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد آتی ہے۔ تو جو ان چیزوں سے روک رہا ہے، اللہ والوں کے ذکر سے روک رہا ہے مسجد میں، انبیاء کے ذکر سے روک رہا ہے، تو وہ در حقیقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے ذکر سے روک رہا ہے انڈائریکٹلی، تو وہ بھی اس وعید میں شامل ہے فرما رہے۔ تو یہ بڑی پیاری تفسیر ہے۔ اگر اس کی میں ایک اور آیت کی طرف چلے جائے، اگر ہم جو ہے
52 की तरफ चले जाए, अच्छा 49, तो जो है 49 की तरफ अगर हम चले जाते हैं, तो अब यहाँ पर जो है हारूत और मारूत से लोग जो जादू सीखते थे, उस चीज का जिक्र है। अब फरमा रहे कि जो है फरमाते थे फयतअल्लमून मिनहुमा मा युफर्रिकून बिह, तो उनसे सीखते वो जिससे जुदाई डाले मर्द और उसकी औरत में। यह अल हज़रत का तर्जुमा है कि हारूत और मारूत से जो है बनी इसराइल के लोग जादू सीखते थे ताकि मियाँ बीवी में जुदाई पैदा करे। अब देखिए, अब इसके तहत जो है वो फरमाते हैं कि अब इसको जो है फला तकफुर फरमाया गया कि तुम कुफ्र ना करो। क्यों? तो जादू अक्सर कुफ्र होता है। वो इसके हाशिए में यहाँ लिखते हैं कि जादू अक्सर कुफ्र होता है, अक्सर जादू कुफ्र होता है। इस तरह के उसमें या तो शिरकिया कलिमात होते हैं या उसके जो कंडीशंस होते हैं जादू के, शराइत, उसमें शिरक होता है। अच्छा, फरमाते हैं फिर एक फायदा ये जिक्र फरमाते हैं, ये की पॉइंट जो है इसकी शरह या तफसीर में, ये जादू सिखाना कुफ्र नहीं है। तीसरे कि जादू सिखाना कुफ्र नहीं, जबकि इससे बचने के लिए इस और उसकी बुराई बयान करके सिखाए। अगर टीच कर रहे जादू, लेकिन मकसद क्या है? ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन उसमें भी ये होगा कि उसमें कोई शिरकिया या कुफरिया कलिमा ना हो, या उसके शराइत में शिरकिया कुफ्र बात ना हो। अच्छा, उसके साथ फिर फरमाते हैं कि इसकी तफसीर में ये जिक्र करते हैं, फुक़हा किराम जो है अपने फतावा में कलिमात कुफ्र को नकल करते हैं और उन किताबों को तलबा पढ़ते हैं। तो मकसद क्या होता? कलिमात कुफ्र तलबा को बताए जाते हैं। तो अब उसके फायदे में आप ये जिक्र करते हैं, कुफ्र जानना कुफ्र नहीं है, कि मालूमात हासिल करना कि क्या क्या चीजें कुफ्रिया है, कौन से कलिमात से कुफ्र लाजिम आता है, ये जानना कुफ्र नहीं। इस वो कलिमात कुफ्र पर अमल करना, उसका एतकाद रखना, उसको बिलीव करना, या वो कलिमात कुफ्र कहना जो है अकीदे के, उस अकीदे के साथ जो है वो कुफ्र है। तो ये बड़ी प्यारी तफसीर है, इसका हाशिया भी बड़ा प्यारा है। तो इसमें ये फेथ एंड बिलीफ्स को भी बयान करते हैं, फिक्ह लॉज ऑफ शरिया को भी बयान करते हैं, रिलेटेड टू वर्शिपिंग एंड रिलेटेड टू अफेयर्स ऑफ अखलाकियात को भी बयान करते हैं, और फिक्रियात भी, एक विजन और आइडियोलॉजी भी देते हैं। इस तरह जो है ये इंग्लिश में भी ये तफसीर जो है मौजूद है। खासतौर पे अहले सुन्नत के लिए एक बहुत खुशाइंद बात है कि इसका तर्जुमा जो है यही नूरुल इरफान जो है जो है आला हजरत का तर्जुमा, और जो है यही नूरुल इरफान जो है इंग्लिश में भी जो है वो मार्जिनल नोट्स, या फिर कहेंगे आप वो ब्रीफ तफसीर जो है ये मौजूद है। तो मैं इंशाल्लाह अपनी बात को एंड पर खुलासतन कहूँगा। देखिए, इय्याका नअबुदु, वी वर्शिप। अब इसके साथ अब जो है इसके वही नूरुल इरफान, वही मार्जिनल नोट्स है जो उर्दू में अभी हम पढ़े हैं मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह की। तो आप द वर्ड वी वर्शिप कलेक्टिवली, यहाँ पर क्या वर्ड है? वी वर्शिप, प्लूरली अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेंशन वी वर्शिप। तो क्या टीचिंग दे रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला? व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज टीचिंग अस? Suggests that first salah should be performed in congregation. ये शरई मसला बयान किया, mention the Sharia ruling. For if one, and now mentioning the virtue of praying the salah congregationally. If one person's prayer in the congregation is accepted, everybody's first salah too will be accepted. तो ये जो है मैंने खुलासा जिक्र कर दिया। तो अर्ज करना ये है कि ये इसका फायदा ये है कि मैं जो नोट कर रहा था, अक्सर जो रिकॉर्डिंग्स है यूट्यूब वगैरह पर, वो तर्जुमे हैं, तफसीर नहीं है, या हवाशी नहीं है, मार्जिनल नोट्स के विदाउट है। तो बाज ऐसे मुकामात है कुरान मजीद के जो स्टूडेंट्स के लिए और कुरान के रीडर के लिए जरूरी है कि वो उस तफसीर के साथ उसको देखे, क्योंकि तफसीर का ताल्लुक साइंसेस ऑफ कुरान के साथ है। तो साइंसेस ऑफ कुरान से वो सारी चीजें जो है कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंड होते हैं और परफेक्टली अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो तफसीर का फायदा ये होता है कि कुरान मजीद की आयतों का सही फहम हासिल होता है। सिर्फ तर्जुमे से वो फहम कंप्लीटली अचीव नहीं कर पाते हम। दूसरा ये है कि चूंकि ये तफसीर है, तो इसका इसमें ये है कि ये तफसीर का जो नहज है, ये तकरीर नहीं है, स्पीच ही नहीं है। क्योंकि तकरीर में होता ये है कि एक ही बात को बहुत ही जो है एलोबरेट कर कर बयान किया जाता है, और उसमें बाज़ वक्त रिपीटेशन होता है। तो इसमें जो है रिपीटेशन नहीं होगा, इस बहुत कम होगा, होगा भी तो। और इसमें जो है तफसील ज़्यादा नहीं रहेंगी। तो होगा ये कि समराइज्ड वे में होगा और सिंपली होगा, और जो है सिंपल एंड समराइज्ड वे में ये खुलासा बयान होगा।
تو اب یہ ہے کہ اس کا یہ ریکارڈنگ بڑی اہم ہے، اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا وہ ارشاد ہے کہ تم میں بہترین وہ شخص ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو یہ ریکارڈنگ کے لیے اسپانسر جو ہے کرنا، یہ قرآن خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں کو سکھانے میں مدد کرنا ہے۔ تو یہ ہے کہ ویکلی جو ہے اس کی ایک آر یا 1.5 آور کی ریکارڈنگ، یہ بڑا لانگ پروجیکٹ ہے یہ۔ اگر صرف اردو میں ہوگی اس کی ریکارڈنگ تو $100 جو ہے ہم اسکالر کو جو ہے کا ہدیہ رہے گا، جو بھی ریکارڈنگ کریں گے ان کا ہدیہ $100 ہوگا اگر صرف اردو میں ہوگی، کیونکہ اس کی تلخیص بھی کرنا رہے گا، جو ہے سمپلی سمپل وے میں کرنا ہوگا۔ اگر صرف متن کو پڑھتے چلے جائے، کتاب کو ریڈ کرتے جائیں گے تو سننے والوں کو انٹرسٹ بھی نہیں آئے گا اور سمجھنا مشکل بھی ہوگا۔ لیکن اگر اس کو بلٹ پوائنٹس کی شکل میں جو ہے ترجمہ پیش کر دیا جائے اعلی حضرت علیہ رحمہ کا، اور آپ کے تفسیری نکات کو، پوائنٹس کو جو ہے اس کو بلٹ پوائنٹس کی شکل میں پیش کر دیں گے تو سننے میں مزہ بھی آئے گا اور لرننگ کا اچھا فائدہ بھی ہوگا۔ تو ایک $100 تک اس کی ریکارڈنگ کا منتھلی ایکسپنس رہے گا۔ اگر اس کے ساتھ ہم انگلش کو بھی مرج کر دیں اور اس میں جو ہے اس کو سمپلیفائی نہیں کرنا ہے تو ایک $200 تک دونوں کا جو ہے بائلنگول جو ہے ریکارڈنگ رہیں گے، انگلش اور اردو کی۔ تو ممکن ہے ایک ایک آیت کی ریکارڈنگ ہوگی، کلپس جو بنیں گے وہ ایک ایک آیت کی ریکارڈنگ کے کلپس بنیں گے، یا جو ہے اس طرح۔ تو فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہے وہ پلے لسٹ میں 1 by 1 لوگ سنتے جائیں گے تو قرآن کی آیت سے بھی واقف ہو جائیں گے، اعلی حضرت علیہ رحمہ کا جو بڑا شاندار، جاندار اور صحیح ترجمہ ہے اس سے بھی واقف ہو جائیں گے انگلش اور اردو میں، اور جو ہے تیسرا مرحلے میں یہ ہوگا کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر سے بھی واقف ہوں گے۔ تو صحیح نالج، کریکٹ نالج، ایکوریٹ نالج، اور نالج ریلیٹڈ ٹو مینی ڈائمینشنز، عقیدہ، فقہ، اخلاق اینڈ افکار، فکر جو ہے فقہ اینڈ فکر، شریعہ لاز اینڈ ویژن اینڈ آئیڈیالوجی، یہ سارے ڈائمینشنز کو جو ہے ٹچ ہوگی یہ تفسیر۔ تو خود کو بھی بہت فائدہ ہوگا، یہ ثواب جاریہ کا کام۔ اگر انگلش میں بھی اس کو سمپلیفائی کرنا ہے تو اس میں چونکہ اسکالر کا وقت لگے گا اس کو سمپلیفائی کرنے میں، پوائنٹس کو، تو اگر میرلی جسٹ ریڈ کریں گے ٹیکسٹ بک کی طرح تو پھر $100، ادروائز یہ $250 تک کا منتھلی پروجیکٹ رہے گا۔ 200 تک بھی ہم جو ہے کوشش کر لے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں سجیسٹ کروں گا کہ اس کا حصہ بنے۔ انڈیویجلی کر سکتے ہیں تو کریں، کیونکہ جو ہے اگر ہم خالی ہمارا انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، کھانے پینے پہ خرچ کرتے ہیں تو $100 تو یوں ہی خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا حصہ بنے۔ اگر انڈیویجلی مشکل ہے تو فیملی ممبرس کو اس حوالے سے جو ہے کنونس کرے، یا پھر اپنے فرینڈس کو، تاکہ ایک دو دن ایکٹیویٹی ایسی ہو جس کے لیے ہم ایک جوائنٹلی کانگریگیشنلی جو ہے کنٹریبیوٹ اور اسپانسر کرے، تاکہ ہم سب کو ثواب ملے۔ اس میں جن کے ہدیہ قبول ہو جائے ان کی وجہ سے ساروں کا ہدیہ، ساروں کا جو ہے اسپانسرشپ قبول ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔